دعوت دیتے کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں، اور بعض لوگ مغالطے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتے۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں، جو کہ انہوں نے مجھے لا کر قانون دکھایا۔ پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے، چاہے یہ کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل، لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے، کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں، ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملا علی الاعلان ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو دھوکہ دونی بات ہو گئی کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمان ہی ہیں۔ اب جب انہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو فیصلہ ہوا پارلیمنٹ کا ایک بڑے پیمانے، بعد میں پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، بھٹو کے زمانے میں۔ تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کے طور پر یہ بات طے کی گئی، قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گزرنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ مسجد ہے۔ اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الاعلان تو بھی یہ قابل تعزیر ہے، جرم ہے۔ وہ اپنے کئی احاطوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں، لیکن کھلے میدان میں آ کر جو شاعر اسلامی باہر، ان لوگوں نے سب کچھ اڈاپٹ تو کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمارے درمیان فصیل حائی کر دی ہے۔ اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائد اعظم کا کتنا بڑا احسان تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان کو انہوں نے فارن منسٹر بنایا پاکستان کا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے قائد اعظم کا تو اس کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا، وہ شخص موجود رہا۔ جو دوسرے ممالک کے سفراء آئے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے، کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے، ہندو تھے، بدھ تھے، جو بھی تھے۔ اب چونکہ قائد اعظم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کا، تو وہ لوگ سبھی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے، وہ مسلمان تو نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کھڑا رہا یہ شخص۔ اس نے یہ بات، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو، تو اس نے کہا دیکھو بھائی، مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو۔ میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے، میں اس کا مسلمان وزیر ہوں چونکہ میں قادیانی ہوں۔ اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں، پھر میں اس کی نماز کیسے پڑھوں؟ تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا، ورنہ کوئی اور لوگ ہوں یہاں پہ، ہمیں ان سے تعارض نہیں ہے۔ عیسائی بھی ہیں، اپنی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی خلاف ان کے رد عمل نہیں ہوتا، الا یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی یعنی خام خواہ کو شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا لیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی ہے، تو یہ تو پھر تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ لیکن ایک وقت میں جو اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے، ان کی ساری اور تبلیغ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے تعداد ان کی، لیکن اس کے خلاف کوئی رد عمل تو ہمارے یہاں نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بات۔ تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی، میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں قرآن مجید میں جو نص قطعی ہے، وہ نص قطعی یہ ہے اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورہ جاثیہ میں، اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا، یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائل جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ بڑی حیران تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ماں کن تو بغیہ، میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی شادی ہوئی ہے ابھی۔ تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتے نے، وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا،
وہ باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا، جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا، بچہ ہوگا، گود میں ہوگا۔ اور کہل کے وقت، کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے 40-45 کا کسی بھی اوپر ہو جائے۔ آپ پہلے طفل کہتے ہیں، پھر جوان کہتے ہیں، عربی زبان میں شاب کا لفظ آتا ہے، بہت جوان، بڑی اچھی صحت میں ہے، اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے ڈھلوان شروع ہوتی ہے، یہ کہل ہے۔ جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوتے ہیں، بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، تو یہ کہل ہے، قبول۔ اب سوال یہ ہے، اس گھوڑے میں بات کرنے، یہ تو معجزہ ہے، لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے۔ یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ وہ تو سبھی کرتے ہیں انسان۔ یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہولت بھی انہیں آئے گی یار، حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ 33 برس کی عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا، اس دور میں تو کہولت آئی نہیں، اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے، یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 110، وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، صرف یہ ضمیر کا فرق ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تائید سے یہ معجزے نہیں دکھائے؟ یہ معجزے نہیں دکھائے؟ میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا؟ اور یہ گویا کہ بالواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے، اور اسی میں تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی، اور کہولت کی عمر میں بھی۔ تو یہ کہولت کی عمر کب آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں، پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے، اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے۔ تو یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اندر دلائل ہیں اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی۔ اب اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو الساعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئی ہیں، یہ ضمنی مضمون ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا غور سے سن لیجیے۔ پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا، ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الساعہ آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ روح، نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی، زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان مر نہیں جائیں گے۔ جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا